یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از M.A. راحت۔ ہم دونوں چھپ کر آئے ہیں، اصل میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں یہاں، خاص طور سے مایوں بیٹھی لڑکی کسی مرد کے سامنے نہیں جاتی، بزرگ خواتین اعتراض کرتی ہیں۔ تسلیم نے کہا، لیکن میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، شادی کے بعد پتہ نہیں یہ ممکن ہوتا یا نہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ تسلیم نے آپ کی جھوٹی تعریف نہیں کی تھی، نازیہ نے کہا۔ شکریہ نازیہ، میں آپ کو ایک خوبصورت زندگی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک وعدہ بھی کیجیے۔ بتائیے۔ پاکستان واپس جا کر آپ ہمارا مطلب ہے فاروق اور مجھے کراچی آنے کی دعوت ضرور دیں گے۔ مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق ہے، نازیہ بولی۔ یہ دعوت میں اسی وقت دے رہا ہوں۔ فاروق صاحب کو یہ دعوت میری امی دیں گی اور میں آپ کے کراچی آنے کے تمام انتظامات کی ذمہ داری کا وعدہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں، اس سے زیادہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ ابھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھی کہ ایک ستون کے عقب سے رابعہ صاحبہ نمودار ہو گئی۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مجھے چند سوالات کے جواب درکار ہیں۔ اس کی تنتناتی آواز ابھری۔ جی فرمائیے۔ ہاتھرس میں آپ مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ گئے تھے، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں صرف آپ کے لیے وہاں رکی تھی؟ بھئی مجھے نہیں معلوم تھا، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ میں مہمان ہوں، میزبان جہاں چاہیں لے جائیں، میں اپنی مرضی سے ان پر مسلط تو نہیں کر سکتا۔ میں نے جان چھڑانی چاہی تھی۔ میں ان کی چالیں خوب اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ یہ آپ پر جال ڈال رہے ہیں اور وہ دوغلا رفیع اللہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ کس طرح کا جال؟ ابھی نہیں بتاؤں گی، لیکن میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میرا نام رابعہ ہے۔ ابھی اگر میں چاہتی تو رنگ میں بھنگ ڈال دیتی۔ مایوں سے اٹھ کر کسی غیر مرد کے سامنے آنا بہت بڑی بدشگونی ہوتی ہے۔ بزرگوں اور خود لڑکے والوں کو پتہ چل جائے تو وہ لے دے ہو کے مزہ آ جائے، مگر پھر آپ کا نام بھی آتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی، ورنہ میلہ لگا دیتی۔ مگر مجھے تو یہ بات نہیں معلوم تھی۔ تسلیم صاحبہ نے اون دون کی ہانکی ہوں گی، اپنے اور آپ کے بارے میں، اور پھر دکھانے لائی ہوں گی، خاص طور سے آپ کو۔ اوہ یہ بات ہے۔ میں نے ہونٹ سکوڑ کر گردن ہلائی، پھر بولا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ دونوں میری طرف آ رہی ہیں؟ تسلیم کے اوپر نگاہ رکھتی ہوں پوری طرح۔ اچھا میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑی، پھر رکی اور بولی، میرے لیے، اور پھر چلی گئی۔ واہ، میں نے دل میں سوچا، یہاں یہ خوبصورت لمحے میرا انتظار کر رہے تھے تو مجھے بہت پہلے یہاں آنا چاہیے تھا۔ رفیع اللہ چونکہ گھر کا بچہ تھا، اس لیے ممنون چچا نے اس کے سپرد کئی کام کیے تھے۔ بارات، مہندی کے کھانے کے لیے جن باورچیوں کا انتظام کیا گیا تھا وہ شاہدرے کے تھے۔ اسے باورچیوں کے پاس کسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں اپنی قیام گاہ میں اسی وقت تنہا تھا اور میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ امی کا خیال بھی آیا تھا، لیکن ان کی طرف سے دل مطمئن تھا۔ وہ خود بھی کافی خود اعتماد تھیں اور ان کا خیال رکھنے والے بھی قابل اطمینان تھے۔ کھانے سے دیر کی فراغت ہو گئی تھی۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی۔ لڑکیاں گانے بجانے میں مصروف ہو گئیں۔ دیر تک میں ان کے الٹے سیدھے گانے سنتا رہا، پھر نہ جانے دماغ میں کیا سمائی کہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس عمارت کے عقب میں جمنا کا خیال آیا تھا۔ بڑی دلچسپ اور عجیب بات تھی۔ دیکھوں تو صحیح دریا کتنی دور ہے اور رات میں وہاں کا منظر کیسا لگتا ہے۔ جوتے پہنے اور باہر نکل آیا۔ لڑکیوں کے قہقہے، ڈھول کی آواز دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کوٹھے کے پیچھے جانے کا راستہ تلاش کیا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ کیا ہی حسین جگہ تھی۔ جمنا بڑے وقار سے بہہ رہا تھا۔ اس کا پاٹ اتنا چوڑا تھا کہ الامان الحفیظ
جہاں تک نگاہ جاتی تھی دریا کی چوڑائی نظر آتی تھی۔ جمنا کے کنارے کنارے کافی دور تک گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ کوئی خاص ہی علاقہ تھا جہاں اعلیٰ درجے کے لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہ گھر بہت دور دور بنے ہوئے تھے، بس ان میں جو روشنیاں نظر آ رہی تھیں ان سے ان کے بارے میں اندازہ ہوتا تھا۔ دوسرے گھروں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ممنون چچا کی وسیع و عریض کوٹھی کے پیچھے حصے میں ایک گارڈن بنا ہوا تھا اور کوٹھی کا ایک چھوٹا دروازہ اس طرف کھلتا تھا۔ یہاں بہت سے درخت تھے جن کی موٹی شاخوں میں جھولے پڑے ہوئے تھے۔ واقعی بڑی حسین جگہ تھی۔ گھاس کے قطعوں پر سنگ مرمر کی بنچیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھولوں کے گھنے کنج بھی تھے۔ اس وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح تسلیم بھی میرے ساتھ یہاں آ جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میں آگے بڑھتا ہوا جمنا کے کنارے پہنچ گیا۔ چاندنی میں یہ سارا منظر مسحور کن لگ رہا تھا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ اچانک مونچال آ گیا۔ کالے کمبل میں لپٹا وہ پر اسرار وجود ایک پھولوں کے کنج کے پیچھے سے نکلا تھا۔ میں بری طرح سہم گیا۔ اس نے کمبل اتار پھینکا اور میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ وہی ٹرین والا ڈھانچہ نما انسان تھا جس کے چہرے پر گوشت کا وجود نہیں تھا۔ مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خونخوار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کسی کو اشارہ کیا اور درختوں کے پیچھے سے میں نے 3 آدمیوں کو باہر نکلتے دیکھا۔ یہ ہٹے کٹے خطرناک چہروں والے غنڈے لگتے تھے۔ ڈھانچہ نما شخص کے حلق سے غرغراتی آواز نکلی، پکڑ لو، پکڑ لو، مارو اور جمنا جی میں پھینک دو، مار ڈالو اسے، جیتا نہ بچے۔ میرے حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ جو بھی کرنا چاہتے کرتے، انہیں کسی مداخلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں لمبے رام پوری چاقو چمکتے دیکھے۔ وہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ اختیار کر کے میری طرف بڑھنے لگے۔ انہیں میری طرف سے مقابلے کا خطرہ تھا۔ پھر دور کچھ ہوا۔ ایک چوڑے درخت کے تنے کے پیچھے سے کوئی باہر نکلا اور برق رفتاری سے میرے سامنے پہنچ گیا۔ چاندنی اس منظر کو نمایاں کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے 2 بار پیپل کے درخت کے نیچے اور ٹھنڈی چتا کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا، یا پھر گجادر کی حویلی کی اوپری منزل میں اس کی لاش چھپر کھٹ پر دیکھی تھی۔ ایک انسانی ڈھانچے کو کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن یہ ڈھانچہ وہ نہیں تھا جو میرے ریل میں ملا تھا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ سامنے کیے اور التجا کا انداز اختیار کرتے ہوئے انہیں ہلایا۔ ساتھ ہی وہ گردن ہلا کر انہیں اس عمل سے منع کر رہی تھی، مگر وہ بول نہیں رہی تھی۔ تبھی اس ڈھانچے کی آواز ابھری، اس کے پاس سے ہٹ جا سروجا، ہٹ جا، اس کے پاس سے تو اسے نہیں بچا سکتی، ہٹ جا، ہمیں اس کا کام تمام کرنے دے، اس کا مرنا ضروری ہے ورنہ بہت سے مر جائیں گے۔ لڑکی نے 2 قدم آگے بڑھ کر پھر اس ڈھانچہ نما انسان سے خاموش درخواست کی۔ وہ لوگ تھوڑے سے جھجک گئے تو اس ڈھانچہ نما شخص نے انہیں ڈانٹا، تم اپنا کام کرتے رہو، کرتے ہو یا نہیں، گدھے کے بچوں، جو تم سے کہا ہے کرو۔ غنڈوں جیسی شکل اور حلیوں کے مالک پھر آگے بڑھے۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ لڑکی جس کے انداز میں التجا تھی ایک دم تن کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے چہرے کا تاثر بدل رہا تھا۔ اس کے نقوش تندی اختیار کر گئے تھے، جبکہ وہ تینوں چاقو سنبھال کر مجھ پر حملہ کرنے والے تھے۔ اچانک میں نے لڑکی کی آنکھوں سے چنگاریوں کی پھوار نکلتی دیکھی۔ یہ پھوار کافی قوت سے نکلی تھی اور براہ راست ان تینوں کے چہروں پر پڑی تھی۔ ان کی دھاڑیں دور تک سنی گئی ہوں گی، لیکن چونکہ اندر ڈھول بج رہا تھا اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ چنگاریوں کی دوسری پھوار ان کی جسموں پر پڑی اور میں نے ان کے لباس آگ کی لپیٹ میں دیکھے۔ وہ تینوں اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے بھاگے، لیکن اب ان کے کپڑوں سے باقاعدہ شعلے بلند ہو رہے تھے اور وہ انہیں اپنے بدن سے جدا کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔
کپڑے تو وہ اپنے بدن سے جدا نہ کر سکے، لیکن انہیں دوسری ترکیب سوجھ گئی اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ لڑکی میرے سامنے ڈھال بنی کھڑی تھی اور وہ انسانی ڈھانچہ جس کے وجود میں آنکھوں کے سوا کچھ نہیں تھا، کینہ توز نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی جرت پڑ گئی سروجا تیری، یہ آگ تو نے ان کرائے کے آدمیوں کو نہیں لگائی بلکہ سیدھی سیدھی سوامی کے شریر میں لگائی ہے۔ بتانا ہوگا سوامی کو، بتانا ہوگا کہ وہ اپنی سوچوں میں تبدیلی کریں، اپنا خیال بدلیں۔ اس ڈھانچے نے یہ الفاظ بڑے نفرت بھرے انداز میں کہے اور رخ بدل کر دریا کے کنارے دوسری طرف چل پڑا۔ میں بیوقوفوں کی طرح خاموش کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا جس کا تعلق 100% مجھ سے تھا، لیکن میں اس کے خلاف ہاتھ پاؤں تک نہیں ہلا سکا تھا۔ وہ ڈھانچہ نما شخص تھوڑی دور تک جاتا نظر آیا، پھر یوں لگا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑنے لگا لیکن وہ مجھے نہیں نظر آیا۔ تب میں نے احسان مند نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، لیکن وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی، میں نے اس تحلیل ہونے والے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں کہ لڑکی بھی غائب ہو گئی۔ اس کے واپس ہونے کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے دور تک نہیں نظر آئی۔ جمنا اسی انداز میں رواں دواں تھا۔ باغ کے دوسری طرف گھر سے بدستور ڈھول کی آواز آ رہی تھی۔ میں خود کو سپرمین نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے ان واقعات سے کوئی ڈر نہیں لگا، ایسی بات نہیں تھی، لیکن خوف کا وہ عالم نہیں تھا جو ایسے حالات میں ہونا چاہیے تھا۔ اس عالم میں جان بچنے پر مجھے وہاں سے سرپٹ دوڑ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے وہاں رک کر چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر واپس چل پڑا اور اپنی آرام گاہ آ گیا۔ ڈھولکی پر خواتین خوبصورت گانے تباہ کر رہی تھیں۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ اب بدن میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، دماغ میں بھنور پڑ رہے تھے۔ ہندوستان آنے کی جس قدر خواہش تھی، وہ جتنا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا سب پورا ہو رہا تھا۔ وہ پراسرار وجود کون ہے جس نے اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن آج واقعی اس نے مجھ پر احسان کیا تھا اور میری زندگی بچا لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی چنگاریاں بڑی خطرناک تھیں اور ان کا رد عمل میں نے دیکھ لیا تھا، مگر سوال پیدا ہوتا تھا کیوں؟ کوئی کچھ بتانے پر بھی آمادہ نہیں تھا، جبکہ لگتا ہے بہت سو کو اس بارے میں معلوم تھا، لیکن وہ زبان پر کچھ نہیں لاتے تھے۔ ڈھول کی ڈھم ڈھم کی رات کو نہ جانے کب تک گونجتی رہی، پھر یہی آواز سنتے سنتے سو گیا۔ صبح کو بجائے اس کے کہ کوئی دلربا شکل دیکھنے کو ملتی، رابعہ نے میرا شانہ ہلایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور میں نے بے اختیار کہا، کیا ہوا؟ صبح، رابعہ نے برجستہ کہا۔ کہاں؟ باہر صحن میں، حالانکہ سونا ہمیں چاہیے تھا، 4 بجے تک گانے گاتے رہے ہیں۔ وہ ناز سے بولی، آپ تو آرام سے سوتے رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں رابعہ، آپ کے گانے سن کر کوئی سو سکتا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ میرا مطلب ہے اتنا سوز ہوتا ہے ان میں کہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے مگر ہم تو شادی بیاہ کے گیت گا رہے تھے، وہ بدستور سادگی سے بولی، اور اب مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ وہ طنز بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسی وقت باہر سے آواز سنائی دی، باہر آنا پسند فرمائیں گی محترمہ؟ آپ لگتا ہے انہیں جگانے کی بجائے لوریاں سنانے بیٹھ گئیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی 2-3 لڑکیاں اندر گھس آئیں۔ سب سے آگے ایک بھاری سے بدن والی شوخ سی لڑکی تھی۔ اس نے شرارت سے کہا، ہائے ہائے، میں نے کہا تھا نا، دیکھو یہاں تم بن جیا نہ جائے کا سین چل رہا ہے۔ جناب راجہ پاکستانی وہاں دسترخوان پر ناشتہ آنسو بہا رہا ہے اور وہاں بیٹھے لوگ دعائے صبر پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں مہمان خصوصی کے آنے تک بھوک برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے گھور کر اس اجنبی لڑکی کو دیکھا اور بولا،
اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ہندوستانی فلموں میں ہی نہیں ہوتا، یہاں کی ذاتی زندگی بھی اتنی ہی سنسنی خیز ہے۔ کئی لڑکیوں کی ہنسی سنائی دی۔ ان میں سے کسی نے کہا، سنسنی خیز؟ ہاں، آپ لوگ باہر جائیں تو میں بستر سے اٹھوں، شب خوابی کے لباس میں ہوں، اس طرح تو واش روم نہیں جا سکتا۔ کئی لڑکیاں تھیں، انہوں نے حلق پھاڑ کر کہکہے لگائے اور پھر وہ ایک دوسرے کو دھکیلتی کھی کھی کرتی باہر نکل گئیں۔ ان میں سے دو نے رابعہ کو بازوں سے پکڑ رکھا تھا اور زبردستی باہر دھکیل کر لے گئی تھیں۔ میں ہنستا ہوا اٹھ کر اسے خانے کی طرف چل پڑا۔ ناشتے کے کمرے میں زبردست رونق تھی، تسلیم بھی مصروف تھی۔ ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ رفیع اللہ بھی آ گیا اور فوری طور پر ناشتے میں شریک ہو گیا۔ ان میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ رات مجھ پر کیا بیت چکی ہے۔ اگر وہ مہربان روح میری مدد نہ کرتی تو ظاہر ہے میں فلمی ہیرو نہیں تھا کہ ان 3 چاقو برداروں کا مقابلہ کر سکتا، اور آج کی سنسنی خیز خبر جمنا کنارے لاش ملنے کی ہوتی۔ تمام تر ہنسی مذاق اور خاص طور سے ممنون چچا کی پیار بھری توجہ کے باوجود میرے ذہن پر اثر تھا، جس کا تاثر میرے چہرے پر جھلک رہا تھا، جسے رفیع اللہ نے محسوس کر لیا۔ تنہائی ملتے ہی اس نے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ تم ناراض ہو، مگر یار واقعی مجبوری تھی۔ ممنون چچا بہت مخلص انسان ہے، ہر ایک کے کام آنے والوں میں سے، اور پھر نازیہ بھی ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ تو پھر میں نے کہا، بس انہوں نے مجھے ایک ضروری کام سے بھیج دیا تھا۔ نہیں، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں، بلکہ اب میں ایک بڑی پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ کوئی اور بات ہے؟ رفیع اللہ پریشان نظر آنے لگا۔ تب میں نے پہلی بار اسے پیپل کا درخت، اس کے قریب نظر آنے والی چتا اور روتی ہوئی لڑکی، پھر گجادر کی حویلی میں نظر آنے والا ڈھانچہ اور لڑکی کی لاش، پھر ریل کے واقعات، اور پھر رات کی کہانی سنائی، جسے سن کر رفیع اللہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، تو میں نے کہا، اس کے بعد تم لوگوں کی چپ، تم خاموشی ضروری سمجھتے ہو، مجھے کچھ نہیں بتاتے، چنانچہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ رفیع اللہ کسی قدر خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا، البتہ اس کے پسینے سے بھیگی ہوئی پیشانی بتاتی تھی کہ یہ باتیں سن کر وہ شدید بدحواس ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے رفیع اللہ کہ میں یہاں سے واپس جا کر اطمینان سے گجادر کی حویلی جاؤں گا، 2-4 دن وہاں قیام کروں گا اور وہاں کے اسرار معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، جادو ٹونے اپنی جگہ، وہاں پاکستان میں بھی بہت سے ایمان فروش ہیں جو گندے علوم سیکھ کر برائیوں کو فروغ دیتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے شیطان کی سرکوبی کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، اور ان کی مدد سے گندے علوم فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے کسے انکار ہے منصور بھیا؟ ہم بھی خلوص دل سے اپنے مالک کو پکارتے ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ممکن ہو سکے تو اس خیال کو ترک کر دو۔ تم نے دیکھا کہ میں نے چند الفاظ کہے اور مجھے بخار آ گیا۔ تم نے اس حویلی کے بارے میں کچھ کہا تھا نا؟ ہاں، اور میں 2 بار اس حویلی میں ہو آیا، لیکن دیکھ لو تمہارے سامنے موجود ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تمہیں محفوظ رکھے، میں واقعی پریشان ہوں۔ ممانی مجھے کتنا پیار سے رکھتی ہیں کراچی میں، اور ہم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، رفیع اللہ نے کہا۔ بھلے آدمی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ کے فضل سے مجھے آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے تم اگر ان معاملات میں کچھ اشارے دے دو تو میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ نہیں بھیا، میں تمہارے اوپر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں، سب کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور ان کی زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اوکے یار، اوکے، فکر مت کرو۔ میں نے اسے دلاسا دیا، اور اپنی جلد بازی پر مجھے افسوس ہوا۔ مجھے رفیع اللہ کو یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ بہت مخلص تھا
اور میرا خیال تھا کہ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے متاثر ہو کر اسے جو کچھ معلوم ہے سب اگل دے گا، لیکن وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ ایسی کیا بات ہے اس حویلی میں، اور وہ دو پر اسرار وجود یعنی وہ لڑکی اور انسانی ڈھانچہ کیا صفت رکھتے ہیں؟ دوسری بار وہ دونوں اپنی جگہ موجود نہیں تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے کیسے؟ کیا وہاں کوئی اور بھی چھپا ہوا ہے جس نے اس حویلی کو آسیب زدہ بنا رکھا ہے؟ کہیں وہی تو نہیں جو ہمیں ٹرین میں ملا تھا اور بعد میں اس نے جمنا کنارے کچھ لوگوں سے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی تھی؟ میرا خیال ہے بات چھوٹی موٹی نہیں ہے، ضرور کوئی بہت بڑا جرم ہو رہا ہے اور مجرم حویلی کو آسیب زدہ بنانے کے لیے اعلیٰ پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی فراست اور مہارت سے اپنا نیٹ ورک پھیلا رکھا ہے۔ لیکن پھر ایک اور خیال نے مجھے خود میں الجھا دیا۔ بے شک حویلی کی طرف جو کوئی متوجہ ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے اسے خوفزدہ کر کے حویلی سے دور کر دیتے ہیں، لیکن میرے سلسلے میں خصوصی طور پر کام کیوں ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں ابھی تک کسی کو قتل نہیں کیا گیا، ورنہ رفیع اللہ مجھے اس بارے میں ضرور بتا دیتا۔ پھر میں نے ان خوف کے ماروں کو معاف کر دیا اور طے کیا کہ انہیں اپنی اس جد و جہد میں شریک نہیں کروں گا۔ چند فیصلے کر کے میں مطمئن ہو گیا۔ اس بات کے بہت زیادہ امکانات تھے کہ گجادر کی حویلی کی خوفناک بنا کر کوئی وہاں مجرمانہ عمل کیا جا رہا ہو، جیسے سمگلنگ وغیرہ، لیکن اس طرح کے واقعات سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پھر مجھے اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ ویسے یہ اہمیت مجھے دوسری شکل میں بھی حاصل تھی۔ مہمان آ رہے تھے، انہیں میرے بارے میں بتایا جاتا تو وہ اس طرح مجھ سے ملنے آتے جیسے کوئی عالم یا درویش آیا ہو جس کی قدم بوسی ازحد ضروری ہو۔ مجھے اس بات پر بہت ہنسی آتی تھی، لیکن احساس بھی ہوتا تھا کہ یہ بہت سادہ دل اور بے لوث محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، محترمہ رابعہ کمال کی خاتون تھیں۔ وہ بے لوث نہیں تھیں اور اپنے عجیب و غریب مشاغل جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اس زمن میں بڑے دلچسپ واقعات ہو رہے تھے۔ مثلاً ایک ملازمہ سے میں نے چائے طلب کی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ میرے لیے چائے بنا کر لائی تو اتفاق سے رابعہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ ملازمہ کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئی اور کڑی نظروں سے ملازمہ کو گھورنے لگی۔ یہ چائے کا کون سا وقت ہے؟ انہوں نے مشتبہ نگاہوں سے ملازمہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ بدقسمتی سے ملازمہ نوجوان تھی اور خوش شکل بھی۔ صاحب نے مانگی تھی بی بی جی؟ دکھاؤ مجھے۔ رابعہ نے پیالی ٹرے سے اٹھا لی، بڑے اطمینان سے چائے کی پیالی سے گھونٹ بھرا اور پھر نوکرانی کو گھورتے ہوئے بولی، صاحب کراچی سے آئے ہیں۔ کراچی والے کیسی چائے پیتے ہیں کم از کم مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ جاؤ اسے پھینکو، دوسری چائے بنا کر لاؤ جس میں پتی زیادہ ہو۔ جی، ملازمہ نے کسی قدر ناگواری سے کہا اور ٹرے لے کر باہر نکل گئی۔ میں اس تماشے کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے رابعہ کو وہ چائے پسند نہیں آئی، ورنہ مجھے یقین تھا کہ وہ چائے جسے انہوں نے جھوٹا کر دیا تھا اطمینان سے مجھے پیش کر دی جاتی۔ میں نے اس واردات سے لطف لیتے ہوئے کہا، آپ کو کراچی والوں کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہیں۔ یہ پتہ ہے کہ وہ اسٹرانگ چائے پیتے ہیں۔ جی، آپ کی دعا سے، وہ ایک نشست پر براجمان ہوتے ہوئے بولی۔ کیسے؟ آپ کراچی گئی ہیں کبھی؟ وہیں جانا ہے اور پھر جیسا دیس ویسا بھیس۔ ان دنوں پاکستان اور خاص طور پر کراچی کے بارے میں تحقیق کر رہی ہوں، رابعہ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں کچھ اور بھی کہتا، لیکن اسی وقت سائرہ نامی ایک لڑکی نے دروازہ ہلکا سا نوک کیا اور اندر گھس آئی۔ پھر وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، بڑے ماموں آئے ہیں رابعہ، مومانی تمہیں بلا رہی ہیں۔ مومانی کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ نرگس نے بتایا ہے۔ چلو یار جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ تو دفع ہو جاؤ، آ رہی ہوں، رابعہ نے کہا۔
اس کے ناگوار انداز کا سائرہ برا مان گئی. واپس پلٹتے ہوئے بولی، بھاڑ میں جاؤ، میں جا کر کہہ دیتی ہوں کہ وہ کہہ رہی ہے ممانی کو اور کوئی کام نہیں ہے. ہاں جاؤ کہہ دو، رابعہ نے کہا. وہ لڑکی چلی گئی. بعد میں پتہ چلا کہ نرگس اس نوکرانی کا نام ہے جو میرے لیے چائے لے کر آئی تھی. بڑے ماموں ایک ریٹائرڈ جج ہیں جن کا نام فضل صادق ہے. یہ لوگ اس شادی میں شرکت کے لیے لکھنؤ سے آئے ہیں. رشتہ داری تو زیادہ قریب کی نہیں ہے، لیکن بڑے ماموں بہت اچھے ہیں، میرا ہر طرح خیال رکھتے ہیں. اصل میں میرے والدین بچپن میں مر گئے تھے اور مجھے خاندان کے دوسرے لوگوں نے پرورش کیا. زیادہ تر مجھے افسری خالہ اور اعظم خالو نے اپنے ساتھ رکھا ہے. بڑی ممانی بھی بہت چاہتی ہیں. میں کہیں بھی ہوں بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے، ان کی رابعہ کہاں ہے، رابعہ کہاں ہے، اسے بلاؤ، دیکھ لوں انہیں جا کر، وہ حرافہ نہ جانے کیا کیا لگائی بجھائی کر دے. جاؤں؟ رابعہ نے بڑے پیار سے پوچھا. ہاں جلدی سے جائیے، واقعی نہ جانے آپ کے خلاف کیا کیا زہر اگل دیا جائے. میں نے کہا. ارے میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، میں تو کھلم کھلا بری ہوں، جس کا جو دل چاہے کر لے. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی. پہلی بار میں نے اس کے لیے ہمدردی سے سوچا. اس کے بارے میں ہاتھرس میں مجھے کچھ بتایا گیا تھا، لیکن میں نے سرسری سنا تھا اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی. آج پتہ چلا تھا کہ رابعہ ایک نفسیاتی کیس ہے. جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ اپنی شخصیت کا کوئی تشخص نہیں رکھتے. ان کی ذہنی روا انہیں جدھر لے جائے. بیچاری. میں نے دل میں سوچا. اسی وقت نرگس چائے لے کر آ گئی تھی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.